باب ما یقرأ بعد التکبیر، یہ باب ہے ان چیزوں کو بیان میں جو پڑھے اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد احادیث میں کچھ دعائیں منقول ہے، جیسے سبحانک اللہم، اور اسی طریقے سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ اس طرح کی احادیث میں دعائیں آئی ہیں جو اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا منقول ہیں۔ ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ جتنی دعائیں ہیں وہ سب کی سب یا ان میں سے کچھ حصہ اس کا فرائض میں بھی اور نوافل میں بھی پڑھنا چاہیے، مگر حنفیہ کے وہاں اور مالکیہ کے یہاں ان دعاؤں کا پڑھنا صرف تہجد کے ساتھ خاص ہے۔ وہ جو احادیث میں ان کا ذکر آیا وہ تہجد پر محمول ہے کہ تہجد کی نماز میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے، یا مطلق نوافل میں، فرائض میں نہیں۔ اور البتہ سبحانک اللہم کے ساتھ انی وجہت وجہی للہ، اس کے بارے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو فرائض میں بھی پڑھ لینا چاہیے، اور امام طحاوی بھی اسی کے قائل ہے۔ پہلے کیا پڑھے اس میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ پہلے سبحانک اللہم پڑھے اور پھر انی وجہت وجہی للہ۔ چلو آگے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیرتین وبین القراءۃ اسکاتۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے تھے تھوڑی دیر۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے یعنی بآواز بلند نہیں پڑھتے تھے، لیکن کچھ پڑھتے تھے آپ۔ فقلت بأبي أنت وأمي یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیرۃ وبین القراءۃ ما تقول۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاموش رہنا تکبیر اور قراءت کے درمیان کیا پڑھتے ہیں آپ اس میں؟ قال اقول اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان جیسے تو نے دوری پیدا کر دی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اور اے اللہ مجھے غلطیوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طریقے سے سفید کپڑا گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہر کپڑا ہے مگر سفید کپڑا اس لیے کہا اس لیے کہ اس کے اوپر گندگی زیادہ نمایاں معلوم ہوتی ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب طہارت کے اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة وفی روایت کان اذا افتتح الصلاة کبر ثم قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور ایک روایت میں ہے جب نماز کو شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر پڑھتے میں نے رخ کیا، میں نے متوجہ کر دیا اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بعض روایات میں ہے وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو پہلا مسلمان ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت میں پہلا مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے معنی فرما بردار، اللہ کے حکموں کو ماننے والا۔ وہاں کی یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ پہلے مسلمان آپ ہی ہیں، امتی نہیں ہو سکتا۔
اور بعد نے کہا کہ نہیں، یہ تو بطور قرات کے پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم میں چونکہ ہے اس لیے وہ یہ کہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک، اے اللہ آپ بادشاہ ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، آپ میرے رب ہیں، وانا عبدک میں آپ کا بندہ ہوں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے اقرار کر لیا، فاغفر لی ذنوبی جمیعا تو بخش دیے میرے تمام گناہوں کو۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں مگر یہ تعلیم للامت ہے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک گناہوں کو نہیں بخش سکتا ہے کوئی سوائے آپ کے۔ واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اور آپ مجھے ہدایت عطا فرمائیے اچھے اخلاق کی، اور نہیں ہدایت دے سکتا ہے اچھے اخلاق کی آپ کے علاوہ کوئی۔ واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور مجھ سے پھیر دیجئے میری خطاؤں کو، برائیوں کو، نہیں پھیر سکتا ہے مجھ سے برے اخلاق کو، سیئہا کی ضمیر کا مرجع اخلاق ہی ہے، سوائے آپ کے۔ لبیک اے اللہ حاضر ہوں، وسعدیک اور میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں، والخیر کلہ فی یدیک اور ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں ہیں، والشر لیس الیک اور برائی کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی، خیر اور شر کے پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر ادب کی وجہ سے برائی کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی، وہ برائی بظاہر ہے مگر وہ بھلائی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ انا بکا اے اللہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ الیکا اور تیری طرف میں التجا کرتا ہوں، تبارک و تعالی بابرکت ہیں آپ، بلند ہیں آپ، استغفرک میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، واتوب الیک اور آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ اور جب رکوع فرماتے تو کہتے اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وَبِكَ آمَنْتُ اور تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور میں نے تیری فرما برداری اختیار کی، خشع لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي اور تیرے سامنے جھک گئے میرے کان، میری آنکھیں، میرا جسم کا گودا اور میری ہڈی، وعصبی اور میرے پٹھے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے تو آپ کہتے اے اللہ ہمارے رب آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، مِلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین بھر کے تعریفیں ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسمان و زمین کے درمیان بھی جتنی چیزیں ان چیزوں کے بھر کے تعریفیں، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اور ان تمام چیزوں کے بھر کے تعریفیں ہیں جن کو آپ نے ابھی پیدا نہیں کیا، جن کو آپ بعد میں پیدا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ فرماتے تو کہتے اللہم لَكَ سَجَدْتُ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وَبِكَ آمَنْتُ اور تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور میں تیرے لیے فرما بردار ہوا، سجد وجہی للذی خلقہ میرے چہرے نے سجدہ کر لیا اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ اور اس نے اس کے کان اور اس کی آنکھ کو چیرا کا مطلب یعنی پیدا کیا، چیرنے کے اس لیے کہا کہ اس لیے اس کے اندر شق ہوتی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین بڑا برکت والا ہے اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ پیدا کرنے والا تو کوئی نہیں اکیلے اللہ تعالیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجازی طور پر تصویریں بناتے ہیں وہ ان میں سب سے بہتر وہی ہے، اس لیے کہ جان تو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ثم یکون من آخر ما یقول اور پھر آپ کہا کرتے تھے سب سے آخر میں یعنی التحیات اور سلام پھیرنے کے درمیان، اللہم اغفر لی ما قدمت اللہ بخشتے جو مجھ سے پہلے ہوا، وما اخرت اور جو بعد میں ہوا، وما اسررت اور جو چھپا کر میں نے کیا، وما اعلنت اور جو بظاہر اعلان میں نے کیا، وما اسرفت اور جو میں نے زیادتی کی یعنی میں اعتدال سے بڑھ گیا، وما انت اعلم به منی اور جو کچھ آپ جانتے ہیں میرے بارے میں آپ معاف کر دیجئے، انت المقدم وانت المؤخر آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی آخر پیچھے رکھ کرنے والے ہیں، لا الہ الا انت آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رواہ مسلم۔ اور فی روایت للشافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے
والشر ليس إليك، اور برائی کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ والمہدی من ہدیت، اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو آپ ہدایت دیں۔ انا بک، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیک، اور تیری طرف رغبت اور التجا کرتا ہوں۔ لا منجا ولا ملجا، لا منجا ولا ملجا الا الیک تبارکت، لا منجا نہیں ہے کوئی نجات کا مقام، ولا ملجا اور نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ، لا منجا منکا، لا منجا منکا نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ تجھ سے، ولا ملجا اور نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ، الا الیک مگر تیرے ہی پاس، تبارکت بڑے بابرکت ہیں آپ۔ وعن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ صف میں داخل ہو گیا، نماز میں شریک ہو گیا، وقد حفظه النفس، اور اس کو چڑھا ہوا تھا سانس، یعنی سانس اس کی بڑی تیز چل رہی تھی، تیز دوڑ کے آنے کی وجہ سے۔ فقال اللہ اکبر الحمدللہ، اس نے اللہ اکبر کہا، پھر کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت تعریفیں پاکیزہ اور برکت والی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب پوری کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز، قال ایکم المتکلم بالکلمات، تم میں سے کون تھا یہ کلمے کہنے والا؟ فارم القوم، تو لوگ خاموش رہے۔ ارما بھی آتا ہے اور ادیمہ بھی پڑھا گیا ہے جس کے معنی رک جانا۔ فارم القوم، تو سارے مقتدی صحابہ خاموش رہے، شاید حضور کو یہ بات ناگوار گزری ہے، شاید کہ آپ غصہ ہوں گے۔ فقال ایکم المتکلم بالکلمات، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون تھا یہ کلمہ کہنے والا؟ فارم القوم، لوگ خاموش رہے۔ فقال ایکم المتکلم بها فانه لم يقل بأسا، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون تھا ان کلمات کو کہنے والا اور اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، فانه لم يقل بأسا، اس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تسلی دے دی، فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا، جئتو، میں حاضر ہوا، وقد حفظنی النفس، اور مجھے میرا سانس چڑھا ہوا تھا، میں ہپ رہا تھا، فقلتها، میں نے ہی یہ کلمے کہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد رأیت 12 ملکا، میں نے دیکھا 12 فرشتوں کو، یبتدرونها الیہم ایہم یرفعوها، کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون ان کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوہ، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھائے جاتے ہیں اور اچھے اعمال، لہذا وہ فرشتوں میں مسابقت ہو رہی تھی کہ کون اس کو لے کر کے آگے بڑھے۔ ایک روایت میں 30 فرشتوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اتنی فضیلت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کب پڑھتے تھے؟ ہر نماز میں پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ سنت بھی نہیں ہے، کبھی کبھی آدمی پڑھ لے، جو چیز جس درجے میں ثابت ہو، فضیلت البتہ آپ نے بتائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کہتے سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور تو تعریف کا مستحق ہے، اور برکت والا ہے تیرے نام، اور بلند ہے تیری شان، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا، اور اسی طریقے سے امام ابن ماجہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بجائے ابو سعید خدری سے نقل کیا، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث ایسی ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں مگر حارثہ کے سند سے، وقد تکلم فیہ من قبل حفظہ، اور حارثہ کے اوپر کلام کیا گیا ہے ان کی یادداشت اور حفظ کے بارے میں، مگر اس کے باوجود یہ روایت صحیح ہے اس لیے کہ اس کا مضمون دوسری روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو کوئی کلام کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وعن جبیر بن مطعم انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔
قال اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ثلاثا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا، اللہ بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بہت تعریفیں ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہیے صبح بھی اور شام کو بھی۔ صبح شام اس لیے کہا یہ دونوں وقت نہایت ہی بابرکت ہیں، ان میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ثلاثاً 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات کہے، اور کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کے پھونک سے اور اس کے جادو سے، اس کے وسوسے سے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام نے ماجہ نے اسے نقل کیا، الا انہ لم یذکر والحمد للہ کثیرا، مگر اس میں والحمد للہ کثیرا کے کلمات نہیں ہیں۔ وذکر فی آخرہ، البتہ انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وقال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا نفخۃ الکبر، نفخہ الکبر، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے پھونکنے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کی، اس سے مراد کبر ہے، یعنی شیطان انسان کے اندر پھونک مارتا ہے جس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے تمہارے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اور آدمی پھول کے کپا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں واقعی میرے اندر تو یہ سب کمالات ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے نفثہ سے مراد شعر ہے، شعر و شاعری، اور شعر و شاعری سے مراد وہ اشعار ہیں جن کے اندر الٹی سیدھی باتیں، خلاف شریعت باتیں اور فحش باتیں ہوتی ہیں۔ وحمدہ، اور حمد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بولو موتۃ، موتا کا مطلب ایک خاص قسم کی بیماری ہے، جس بیماری میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسے کہ صرع، جیسے کہ مرگی کا دورہ جو آدمی کو پڑتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے یاد کیے نبی کریم علیہ السلام سے 2 سکتے، خاموش ہونا، سکتۃ اذا کبر، ایک سکتہ، ایک خاموشی جب اللہ اکبر کہتے، تکبیر تحریمہ کہتے، وسکتۃ اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسرا سکتہ جب فارغ ہوتے غیر المغضوب ولا الضالین کی قراءت سے۔ فصدقہ ابی بن کعب، تو ان کی تصدیق کی حضرت ابی بن رضی اللہ عنہ نے۔ رواہ ابو داؤد وروى الترمذی وابن ماجہ والدارمی، اس روایت کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام دارمی نے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ میں نے 2 سکتے یاد کیے، سکتے کا مطلب یعنی خاموشی، اور خاموشی کا یہ مطلب نہیں مطلقاً خاموشی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھا آپ نے مگر بغیر آواز کے پڑھا ہے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد سکتہ اختیار کرتے تھے، یعنی الفاظ سے نہیں پڑھتے تھے، خاموشی ظاہر ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ اور دوسرا سکتہ جو انہوں نے بتایا وہ کب ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ہے۔ تو اس سکتے کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس میں جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ امام کے ساتھ تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے امام بھی پڑھ رہا، ساتھ میں خود بھی پڑھے، اس لیے امام خاموشی اختیار کرے، اور اس کے بعد اس خاموشی کے دوران وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، لیکن حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور سکتہ ثابت ہے، اور وہ سکتہ جو ہے وہ ثابت ہے ولدالین کے بعد۔ ولدالین کے بعد یعنی کیوں سکتہ ہے تھوڑا سا؟ تاکہ ولدالین اور آمین میں
فصل ہو جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آمین بھی ولضالین ہی کا جز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک سکتہ اور بتایا ہے. وہ سکتہ کون سا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش ہو. لوگ ایک دم سے رکوع کر دیا، آیت ختم ہوئی، اب اسی میں ابھی سانس نہیں ٹوٹا، اللہ اکبر. تو یہ کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ قرآن کریم میں اور رکوع کی تکبیر میں فصل ہو جائے. امام مالک اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلا سکتہ ثابت ہے اور باقی سکتے ثابت نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے لیے سکتہ ثابت نہیں ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا في صحيح مسلم. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اٹھتے تھے دوسری رکعت سے، دوسری رکعت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پہلی رکعت کے بعد جب اٹھتے تھے جب بھی یہی مسئلہ ہے، استفتح القراءة بالحمد للہ رب العالمین، تو آپ شروع کرتے تھے قراءت کو الحمدللہ رب العالمین سے. مطلب یعنی پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا، حمدللہ، بسملہ آہستہ پڑھ لیتے، اور اس کے بعد جب قراءت شروع ہوتی تو کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. اس میں بظاہر یہ نفی ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے سورہ فاتحہ کا جز ہے. یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو قراءت کہاں سے شروع ہوتی؟ بسم اللہ سے شروع ہوتی، لیکن شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمد سے مراد صرف الحمد نہیں ہے بلکہ پوری سورت مراد ہے، اور پوری سورت کا اس میں ذکر نہیں ہے، نہ آگے کی آیتوں کا ذکر ہے نہ پہلے کی آیت کا ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ آہستہ پڑھتے تھے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں یہ پریشانی ہے کہ اگر وہ اس کا جز چونکہ مانتے ہیں، لہذا الحمد سے قراءت کہاں سے شروع ہوگی؟ تو فرمایا شروع فرماتے تھے قراءت کو الحمدللہ رب العالمین سے. ولم یسکت ہاکذا، اور خاموشی سکتہ نہیں اختیار کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہے وذکرہ الحمیدی فی افرادہ، اور امام حمیدی نے اس کو اپنے افراد میں ذکر کیا ہے. وقضى صاحب الجامع عن مسلم وحدہ، اور اسی طریقے سے امام مسلم سے جامع نے نقل کیا ہے، صرف امام مسلم سے. یہ عبارت لا کر صاحب کتاب صاحب مصابیح پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ روایت جب مسلم میں موجود ہے تو اس کو فصل ثانی میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فصل اول میں ہونا چاہیے تھا. وعن جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة کبر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز کو شروع فرماتے تھے تو اللہ اکبر کہتے، ثم قال، پھر پڑھتے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین. یہاں پہلی روایت میں صرف وانا من المسلمین تھا، یہاں وانا اول المسلمین موجود ہے. تو ظاہر بات ہے یہاں پر وہی اعتراض ہوگا جو ذہن میں آنا چاہیے. کیا اعتراض ہوگا؟ بولو. انا اول المسلمین ہر آدمی کا کہنا صحیح نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں. پہلے کہاں سے ہو گئے آپ سے بہت پہلے اسلام لا چکے. تو اول المسلمین یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. نبی سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کی امت مسلمان ہوتی ہے. لیکن دوسرا کیا جواب دیا تھا؟ اس کا کیا جواب دیا تھا؟ ارے پڑھ سکتے ہیں اس کو. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟
اس لیے کہ وہ مقتدی جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے گویا۔ تیسری بات، وَعَلَى وَالْمُسْلِمِينَ اس لیے بھی پڑھ سکتا ہے گویا کہ یہ زمانے آئندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہے کہ آئندہ جب کوئی حکم آپ کا آئے گا تو سب سے پہلے میں اطاعت کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ گویا کہ وعدہ ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہم اہدنی لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائیے بہترین اعمال کی۔ معلوم ہے اللہ اعمال کی بھی توفیق دیتا ہے اور اچھے اعمال کی بھی دیتا ہے، لہذا اللہ سے مانگنے کو میں کبھی نہیں کرنا جیسے وہ اعمال نہ مانگو بلکہ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اور اے اللہ اچھے اخلاق کی مجھے ہدایت عطا فرما۔ لا یہدی لِأَحْسَنِهَا، اور نہیں ہدایت دیتا ہے اس میں سے اچھے کی، یعنی اخلاق ہوں یا اعمال ہوں، الا انت مگر آپ، وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اور اس روایت میں کیا تھا؟ وصرفنی وصرف عنی، ہمیں پھیر دیجئے برے اخلاق سے، اور یہاں کیا آیا؟ وقنی، مجھے بچا لیجئے سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، برے اعمال برے اخلاق سے، اور نہیں بچا سکتا ہے ان میں سے برے اخلاق و اعمال سے سوائے آپ کے کوئی۔ رواه النسائی۔ وعن محمد بن مسلمہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام يصلي تطوعا قال اللہ اکبر وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے نماز نفل تو کہتے اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا یہ سب دعائیں جو ہیں، جو حنفیہ کا مسلک میں نے شروع میں بتایا تھا، کیا ہے وہ؟ یہ نوافل اور تہجد وغیرہ پر محمول ہیں۔ یہاں صراحت بھی آ گئی، جب نفل پڑھتے تھے آپ تو کہتے تھے اللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وذکر الحدیث مثل حدیث جابر، اور انہوں نے حدیث پوری ذکر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح، الا انہ قال وانا من المسلمین، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اس روایت میں کہ اخیر میں یہ بھی ہے وانا من المسلمین، یہاں کیا ہے؟ صرف اتنا وما انا من المشرکین، اور آگے بذالک امرت ثم قال اللہم انت الملک، پھر اس روایت میں یہ بھی ہے، پھر آپ نے فرمایا اللہم انت الملک، آپ بادشاہ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود ہے آپ کے علاوہ، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک اور تعریف کے مستحق ہیں آپ، ثم یقرؤ اور پھر اس کے بعد آپ قرات فرماتے تھے۔ رواه النسائی۔ باب القراءۃ